اللہ تعالیٰ نے سور کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو خود پیدا فرمایا تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 173، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، سورہ الانعام آیت نمبر 145، سورہ النحل آیت نمبر 115۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ اس ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے کے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا، اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، تیسری منزل میں پرند تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لگ کے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی سے پیدا کیا وہ ہمارے لیے کھانا اچھا نہیں۔